السلام علیکم، نوری خانقاہ میں میری پیاری سالکین سسٹرز کو خوش آمدید۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی موضوع پر جب 3-4 سوالات اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کا اکٹھا ہی آپ کو ایک آڈیو کلپ جو ہے وہ بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اس لیے اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملنے میں کچھ تاخیر ہو تو پلیز تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، صبر کر لیا کریں۔ میرے ذہن میں اور میری ڈائری پر آپ کے تمام سوالات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اور آپ لوگوں کی جانب سے کوائری ہے کہ جب ہم لوگ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں بہت لطف آتا ہے اور بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ ایک دم سے ہماری روٹین خراب ہو جاتی ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اذکار جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ روٹین بن نہیں پاتی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ تو دیکھیں یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں پوچھا کرتے تھے۔ وہ جو ایک ہمیں حدیث ملتی ہے نا جس میں ایک صحابی تھے، وہ بہت پریشانی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جب میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو میری کیفیات ویسی نہیں رہتی، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میرے دل میں جو ہے وہ نفاق پیدا ہو گیا جو میری کیفیات مینٹین نہیں رہتی۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ اللہ کریم میرے الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ تو ایمان کی کیفیت جو ہے یہ ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارا کل یعنی گزرا ہوا کل آج سے بہتر نہیں ہے، یعنی تمہارا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے تو سمجھ لو کہ تم خسارے میں نہیں ہو۔ اب ان دونوں حدیثوں سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جب ایمان کا لیول نیچے جائے اور ہمیں احساس ہو جائے اور یہ احساس ندامت بن کر ہمیں بے قرار کرے، ہماری آنکھوں کو بھگوئے اور ہم پریشان ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا ایمان جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ ندامت کے آنسو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ کے قرب کی جو منزلیں ہیں یہ بہت تیزی سے طے ہوتی ہیں، اللہ کا بہت قرب ملتا ہے جب ہم ندامت کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے جو گزشتہ کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ جو ہی ہم کچھ ایسی زندگی کی مصروفیات میں الجھیں اور ہماری ایمانی کیفیات ڈاؤن چلی جائیں تو جس لمحے ہمیں احساس ہو ہم فوراً اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ وہ من کا چور آرٹیکل آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی کہ ہم نے اس چور کو پکڑنا ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ کیفیات ڈاؤن گئی۔ اور تیسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں یا عام طور پہ جتنی یہ میں نے آپ لوگوں کے میسیجز سنے ہیں ان میں یہی ہے کہ ہم کوئی فنکشن میں گئے، ٹریولنگ میں گئے تو بس واپس آئے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں باوضو نکلیں، اگر ہم ٹریولنگ میں بھی ہیں تو ہم باوضو رہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اپنے سانسوں پہ پہرا رکھیں۔ ہم اگر باقاعدہ بیٹھ کے ہمیں ایسا موقع نہیں مل رہا ٹریولنگ میں کہ ہم باقاعدہ بیٹھ کے اپنے اسباغ کر سکیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے سانسوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، سانس کے ساتھ اللہ کی مشق جاری رکھیں، اور رات کے ٹائم تو یقیناً فرصت میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو جو فرصت کی جو گھڑیاں رات کو ملیں اس میں ہم اپنی نماز کو فوکس کریں، اس میں ہم اپنی نماز کو زیادہ ٹائم دیں۔ اور اگر شیطان ہمیں یہ بہکانے کی کوشش کرے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں
ٹریولنگ میں ہوں، میرے سے نماز نہیں اچھے سے پڑھی جا رہی، تو اس وقت یاد کر لیں کہ نماز جو ہے یہ ہماری تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لیں، تھکے ہارے ہوں آپ، 2 منٹ بیٹھیں، اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تو یقین مانیں ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ ایک دم اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کریں گے۔ یہ بڑی خوبصورت ٹپ ہے، آپ اس کو آزمائیں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جب آپ نماز پڑھ کے تازہ دم ہو جائیں گے تو پھر اس وقت آپ اپنے اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، جتنا آپ کر سکتی ہیں کریں، اور جن خواتین نے کہا کہ وہ تسبیحات جو ہیں، جو اذکار ان کو دیے گئے وہ پورے نہیں کر سکتی، تو وہ جو ہماری نوری خانقاہ میں جو آڈیو اذکار ہوتے ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، تو آپ ان مختصر اذکار کے ساتھ تھوڑی دیر کنیکٹ ضرور ہوں گے، تھوڑی دیر ان کو لگا کے تو اس کے ساتھ ہی آپ کر لیں ذکر، جتنا آپ کر سکتی ہیں، وہ بہت مختصر ہیں، چند منٹوں کے ہیں، تو آپ ان کو مت چھوڑیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، اور جب جب تعلق ٹوٹتا ہے آپ کا ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ آپ کو واپس آنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے کمزور ہو جاتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن قطعی طور پر غافلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہونے دے، قطعی طور پر غفلت میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہمیں جب جب ٹائم ملے گا ہم نے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔